میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو توحید کے دعوے دار ہیں۔ اگر میری باتیں آپ کو کچھ تلخ لگیں، کچھ کڑوی لگیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو حق ہے وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی جو آیتیں پڑھی ہیں، آیت 24 اور 25، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ میں موحدین سے مخاطب ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلمہ توحید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ کلمہ توحید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنا یہ ماتھا مسجد میں جھکائیں، درگاہوں پر نہیں۔ عقیدہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں، اس کے معنی کو، اس کا معنی کریں، ترجمہ کریں اور اس کی حقیقت کو نہ جانیں۔ کلمہ توحید کیا ہے اللہ رب العالمین اس آیت میں بتا رہا ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کہ یہ جو کلمہ توحید ہے یہ کلمہ طیبہ ہے۔ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، اس کی مثال ایک اچھے سے درخت کی ہے۔ کلمہ طیبہ ایک اس درخت کی طرح ہے، اس اچھے درخت کی طرح ہے۔ کہا کہ اصلها ثابت وفرعها في السماء، کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی ڈالیاں آسمانوں تک پہنچی ہوئی، پھیلی ہوئی ہیں۔ کام کیا کرتا ہے؟ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کلمہ توحید اس درخت کی طرح ہے، اس اچھے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی ڈالیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور وہ اپنے رب کے حکم سے جس وقت چاہے، جب چاہے وہ پھل دیتا ہے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ تو عقیدہ توحید ایک پھلدار درخت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا ایک پھلدار درخت کی طرح ہے، کہ عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والا اس سے صرف خیر ہی خیر نکلتا ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا اس کی جڑیں مضبوط، عقیدہ مضبوط ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی ڈالیاں آسمان تک پہنچی ہیں۔ عقیدہ توحید کی مہک ہر موحد محسوس کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے جا رہے تھے، مکے سے ہجرت کرنے والے تھے، اور یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی ہجرت نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ ہجرت کا ارادہ کیا مدینے کی ہجرت سے پہلے۔ جب وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے، راستے میں ان کی ملاقات ایک کافر ابن الدغینہ سے ہو گئی۔ بعض نے اس کو ابن دغنہ بھی پڑھا ہے، لیکن زیادہ صحیح روایت ابن الدغینہ ہے، بفتح الدال وکسر الغین، یعنی دال کو زبر دیں گے، غین کو زیر دیں گے، ابن الدغینہ۔ ان سے ان کی ملاقات ہوئی، پوچھا وَأَيْنَ يَا أَبَا بَكْرَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ مکے سے تنگ آ گیا ہوں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، مجھے میرے رب کی عبادت کرنے نہیں دیتے، کافی پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں، اور اسی کے لیے نکلا ہوں۔ ایک کافر ابن الدغینہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا ابا بکر مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا انسان نہ مکہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، نہ کسی کا باپ اس کو نکال سکتا ہے۔ میں نے موٹی زبان میں کہا، انہوں نے کہا کہ نہ تم مکہ سے جا سکتے ہو اور نہ تمہیں مکہ سے کوئی نکال سکتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اے ابو بکر تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تم پریشان حال کی مدد کرتے ہو اور دوسروں کی تکلیف کو اپنے سر پر لیتے ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے بارے میں فکر کرتے ہو، تمہارے جیسا انسان مکہ سے نہیں جا سکتا۔ یہ ابو بکر میں
یہ اخلاق، یہ کردار، یہ اونچائی، یہ جذبہ خیر ان کے اندر آیا تو عقیدہ توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے آیا۔